کسی نے سوال کیا کہ آئی ورک ان آفس ویئر the toilets are shared and crowded throughout the day. A few toilets and 2 wash basins for the whole floor. It becomes tough to make wuzu during prayer times. Can I make tayammum? کسی نے سوال کیا کہ آفس میں وہ کام کرتے ہیں, وہاں ٹوائلٹ ہے جو کہ شیئرڈ بھی ہے اور کراؤڈیڈ بھی, بہت زیادہ لوگ بھی آتے ہیں, اور شیئرنگ میں. شیئرنگ مطلب یہ کہ آفس نہیں, اس کے علاوہ لوگ بھی آ کے استعمال کرتے ہیں. اور انہوں نے بتایا بھی کہ فیو ٹوائلٹس مطلب مے بی 2-3, اور 2 واش بیسن سے اس کے اوپر, ایک فلور کے اوپر, ہول فلور پر, تو کہ نماز کے وقت میں وضو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی شکل میں کیا وہ تیمم کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے پانی کی موجودگی میں اور آپ کے پانی کے استعمال کی قادر ہونے کی موجودگی میں تیمم نہیں کیا جا سکتا. ایک تو ہے پانی موجود ہے, اور ایک ہے کہ میں قادر نہیں ہوں تو بھی میں تیمم کر سکتا ہوں, کہ میرے میں طاقت نہیں ہے, بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہوں, اٹھ نہیں سکتا ہوں, تو بھی میں تیمم کر سکتا ہوں. لیکن یہاں تو آپ قادر بھی ہے, مطلب آپ خود بھی کر سکتے ہیں, اور پانی بھی موجود ہے. تو دونوں شکلیں چونکہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے. اب آپ کو میں سلوشن دیتا ہوں, آپ کیا کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو اس کا فائدہ ہو اس سلوشن کا. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ آپ صبح پہنچتے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ فجر تو نہیں رہتی ہوں گی, تو فجر چھوڑ دیجیے, مسئلہ آتا ہوں گا ظہر, عصر اور مغرب عام طور سے, یا عشاء بھی جوڑ لیجیے. مطلب ایک نماز تو آپ کو مل جا رہی ہے, 4 نمازوں کا مسئلہ آ رہا ہے, سمجھ لیجیے ایک موٹا موٹا حساب. تو آپ کوشش یہ کریں کہ جب آپ آفس جائیں تو آپ وضو کر کے ساکس وغیرہ ڈال کے آفس چلے جائیں. مطلب آپ وضو سے ہو جب آفس جا رہے ہو, اور ساکس اسی حالت میں پہنے ہو جو وضو کی حالت. آپ کوشش کریں کہ ساکس کو آپ پورا دن نہیں اتاریں گے گھر جانے تک. تو وضو کی حالت میں جو ساکس آپ پہن لیتے ہیں, یاد رکھیے اس پہ مسا ہو سکتا ہے پورا 1 دن تک مقیم کے لیے, جو شہر میں, اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن تک. تو آپ نے وضو کیا کمپلیٹ, ساکس پہن لیے. اب اس کے بعد آپ شوز اتار سکتے ہیں, لیکن ساکس نہیں اتارنا شام تک. تو ابھی ایک آپ کا پار دھونے کا معاملہ بچ گیا, وہ کیا ہے, پیر نہیں دھونا ہے آپ کو پورا دن. اب اتنی سہولت ہوگی نا, چونکہ اب ظاہر سی بات ہے اکثر جگہ واش بیسن ہوتے ہیں, اور وضو کرنے کے بعد وہ پیر اٹھاؤ, پورا شوز اتارو پورے. اچھا کامن ٹوائلٹس میں دیکھیے آپ, جو مالس وغیرہ میں اس میں ہوتے ہیں نا, تو آپ شوز اتار کے جا بھی نہیں سکتے اندر, شوز میں ہی جانا پڑتا, شوز میں کھڑے ہونا پڑتا. اب شوز وہاں اتارو, ساکس اتارو, تو نیچے گندے فلور پہ پیر رکھو, جو ٹوائلٹ سے لوگ ڈائریکٹ آ رہے ہیں, وہ بھی مسائل سب حل ہو جاتے ہیں, سب حل ہو جاتے ہیں. تو آپ کو شوز نہیں اتارنا ہے, ساکس نہیں اتارنا ہے, کتنا بڑا مسئلہ بچ گیا آپ کا. اور فزیکل ایکسرسائز, پیر پورا اٹھا کے ڈالو, بہت فزیکل ایکسرسائز ہوتی. اور خاص طور سے اگر نل نیچے نہ ہو, یا ٹوائلٹ کے نل میں آپ جا کے دھونے کی کوشش کریں گے, تو پتہ نہیں ٹوائلٹ میں لوگ کھڑے رہ کر, بیٹھ کر, پتہ نہیں اندر اور اس کے باہر کیسے کیسے ٹوائلٹ کرتے ہیں. تو بیسٹ پارٹ یہ ہے, پریکٹس یہ ہے کہ وہاں دھونے کی ضرورت ہی نہیں. تو آپ اگر پورے باڈی میں لے لیں, چہرے کو ہم دھوتے ہیں, ہاتھ کو دھوتے ہیں, سر کا مساج کرتے ہیں, اور پیر, مطلب 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیے, تو آپ کا 25% مسئلہ حل ہو گیا. بلکہ 25% سے زیادہ فزیکل لیبر میں 25 سے زیادہ لگتا ہے. شوز کا اتارنا, ساکس کا اتارنا, پیر کو اوپر کرنا, پینٹ کو فولڈ کرنا, پیر کو اوپر کر کے دھونا, پھر نیچے ڈالنا, پھر ساکس پہننا, پھر. تو ایسا فزیکل ایکسرسائز میں تو میں سمجھتا ہوں آپ کا ایک 30% ساری چیزیں سیو ہوگی, ٹائم بھی اور ساری چیزیں. تو آپ وضو کے ساتھ ساکس پہنا چلے گا, وضو شوز اتار سکتے, ساکس مت اتارنا. آپ کتنا دھونا ہے آپ کو بتائیے, ابھی تیمم کی ضرورت نہیں, آپ کو کتنا دھونا ہے آپ کو. اچھا اس میں میں ٹائم سیونگ آپ کو بتا دوں, کہ پیچھے لوگ ہوں گے, 2 ہی واش بیسن ہے, یہ بھی میرے کو سمجھ میں آ رہا ہے, تو اس میں بھی آپ ٹائم بچا سکتے ہیں. کیسے ٹائم بچا سکتے ہیں؟ وضو کے اندر آپ کو ہر اعضاء کو منیمم 1 ٹائم اور میکسیمم 3 ٹائمز دھونا ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, آفس کی حد تک صرف 1 ٹائم میں دھونے کی کوشش کریں گے اس کو. تو پتہ چلا اگر 3 ٹائم دھونے کے اندر آپ کو 3 منٹس لگ رہے ہیں, تو 1 ٹائم میں کتنا ٹائم ہو رہا ہے, 1/3 ٹائم یوز ہوگا. اب کیا کرنا ہے آپ کو, دیکھیے آپ نے پانی لیا, ایک ہی پانی میں آپ یہ کر رہے ہیں, ایک ہی پانی میں ایک بار خالی آپ نے ایسا چلو لیا, اور چلو کو آپ یوں کریں, پورا ہو گیا, اب کچھ باقی نہیں رہا اس میں, اب کوئی ڈاؤٹ نہیں آپ کو کہ سوکھا ہوں گا. سیکنڈ لیا, ایک کلی, اور کلی کے اندر ایک طریقہ تو یہ کلی کرے, پھر ناک میں پانی لے, اور ایک طریقہ یہ بھی سنت ثابت ہے, آپ کلی کے لیے پانی لے, منہ میں تھوڑا ڈال لے, اور پھر ناک پہ ڈال کے پھر کلی کرے. ایک ہی اس میں 2 عمل, یہ بھی سنت ثابت ہے. اور ایک حدیث میں کلی پھر ناک میں پانی, اور ایک میں کلی اور ناک میں پانی. تو ایک ہی ساتھ نہیں لے, منہ میں پانی لیا, ناک پہ لگایا, اور پھر کلی کیا, اور پھر ناک کو جھاڑا. ایک ہی اس میں 2 ہو گئے. چلو پھر الگ الگ بھی کر رہے ہیں آپ, تو ایک بار ناک میں پانی کلی کی, ایک بار ناک میں پانی لیا, ایک بار چہرہ دھویا آپ, اور اچھے سے پورا, اور آئینے وغیرہ سامنے ہوتے ہی ہیں وہاں, تو مسئلہ نہیں ہے آپ کو کہ دیکھنا سوکھا. پھر ایک بار پانی لیا یہ ہاتھ, ایک بار پانی لیا, اور پھر سر کا مسا ہو گیا. اب صرف شوز اتارنا ہے, اور سیدھے ہاتھ سے پانی لگانا ہے ہاتھ پہ, اور اوپر ساکس کے پہننا ہے. پھر شوز اتارو, وہیں پیر ڈال دینا اوپر, مطلب کچھ جھکنا نہیں, کچھ نہیں, ایسا اتارا شوز وہیں کیا. اور دوسرا پیر میں سیم اتارا آپ نے, الٹے ہاتھ سے لیا, اور الٹے اوپر سے پھیر لیا. مطلب جو پنجہ آپ کا پیر کا ہی ہے, خالی ایسا پھیرنا ہے ہاتھ, گیلا ہاتھ, پانی نہیں ڈالنا ہے. کچھ لوگ پورے ساکس گیلے کر لیتے, ساکس گیلے نہیں کرنا ہے. پانی میں ہاتھ ڈالا, ایسا پانی لیا, ہاتھ میں سے پانی چھوڑ دیا, اب جو پانی بچا اس کو ایسا لیا آپ نے, سب یہ سمجھ لیجیے الٹا پیر ہے, الٹا ہاتھ, یہ سیدھا پیر ہے, سیدھا ہاتھ اوپر, اور وہی پیر ڈال دیا. تو آپ
اگر عام وضو 3 منٹ میں ہو رہا ہے 4 منٹ میں ہو رہا ہے, ابھی چونکہ آپ نے مسا پیر کا صرف مسا کرنا ہے اور 3 ٹائم نہیں کر کے آپ 1 ٹائم میں کام کرے, میں سمجھتا ہوں آپ کا جو ہے 2 منٹ کے اندر ہو جائیں. کتنے جلدی ہونا, کسی کو ڈسٹرب نہیں ہو, کسی کو ڈسٹربنس نہیں, تو میں سمجھتا ہوں پھر مسئلہ نہیں ہے. اور پھر آپ چلے جائیں. تو تیمم کی اجازت نہیں, میں نے طریقہ بتا دیا کتنے شارٹ میں اور کتنے ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد بھی ایک اور چیز آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے, آپ رش آر سے پہلے جا کے وضو وغیرہ کر کے آ جائیں. ایک ہوتا ہے کہ پیک آر سے سب بریک ہوں گا لنچ کا تو رش ہو جائیں گا, تو آپ تھوڑا اس سے پہلے ٹائم ملتا ہے, یا کبھی آتے جاتے تو وہ کر کے رکھ لیں پھر نماز سے پہلے. کیونکہ ہمارے پاس ایک عادت بھی ہے نماز سے پہلے وضو کرنا, یار اچھا فریش لگتا, نہیں تو جمتا نہیں اپنے کو. بہت سے لوگ ایسے وضو ہوتے ہوئے ڈبل ٹرپل وضو کا, اچھی بات ہے اگر ہے تو, لیکن ایسی جگہوں پہ بھی ڈبل وضو کرنا جو آلریڈی رش ہے, تو آپ وضو کو سیو کریں. تو میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں ظاہر میں آپ نے وضو کیا, اور اگر آپ نے وضو کو بچا سکتے اثر کے اول وقت تک تو بچا لیں, اور اس کے بعد اثر میں ڈائریکٹ اسی وضو سے کر لیں. اور یہ کوئی ناممکن میں سے نہیں, اگر آپ اس کی عادت ڈال لیں, اس کے لیے کوشش کریں تو بہت آسان ہے بھائی. تو اس طرح سے آپ ٹائم سیو کر سکتے بغیر, لیکن آپ کو تیمم کرنے کی اجازت بنا کوئی شرعی عذر کے نہیں دی جا سکتی. شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے, یا تو پانی نہ ہو, یا تو آپ قادر نہ ہو پانی کی استعمال کرے, آپ کی حالت نہیں کہ پانی استعمال کرے, دونوں میں سے کوئی بھی ایک شکل میں نہ کرے. باقی ٹائم پہ تو آپ کو پانی